بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں اسپیشل ایپیسوڈ میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کہ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے کئی حوالوں سے اپنا تعارف رکھتے ہیں. اگر میں ایز اے جرنلسٹ بات کروں تو میں ان کا نہ صرف بہت بڑا فین ہوں بلکہ ان کا پروگرام دیکھتا ہوں, اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن حالیہ دنوں میں آپ نے ان کا نام ایک دیگر حوالے سے بھی سنا اور اس حوالے سے خاصی بات چیت تھی اور فرینکلی خاصی تنقید بھی ہوئی, بہت سارے سوالات بھی ذہن میں آئے جس کا ہم نے اپنے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا. تو ہم نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ خود انہی سے پوچھیں جو سوالات ان سے متعلق اٹھ رہے ہیں ان کی ذات سے متعلق, یا اس ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ جو ایکسیپٹ کی ہے اس حوالے سے. تو آج جب ہم بریک کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب نجم سیٹھی صاحب, اور وہ بہت سارے سوالات جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہیں کوشش کریں گے کہ وہ ان سے پوچھ سکیں. چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد نجم سیٹھی صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ وقت دینے کا. نہیں, بڑی مہربانی, آپ نے تکلیف دی. نہیں ویسے تو بڑے انٹرویوز کیے لیکن یہ انٹرویو مشکل اس لیے کہ ہم جس فیلڈ کے بہت ہی چھوٹے سے ابھی صرف ہم نے سٹارٹ کیا, اس کے بعد بہت سینئر ترین شخصیت ہے. یہ تو آسان ہونی چاہیے آپ کے لیے. آپ نے پہلے سارے میرے انٹرویوز دیکھ لی ہیں, کمزوریاں دیکھ لی ہیں, پورا چیک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں, نئے نئے سوال لے کے آ رہے ہیں. کوشش تو ایسی اب دیکھتے ہیں کہ, لیکن ظاہر اب آپ جیسا گھا گا, میری تو کوئی تیاری نہیں ہے, میں تو ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہوں. سر آپ کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سر ٹو اسٹارٹ وتھ یہ بتائیے, آپ جب نگراں وزیر اعلیٰ بنے, ٹھیک ہے وہ ایک کنسنسس والا معاملہ تھا, یعنی میں نے تو اپنے پروگرام میں مبارکباد دی کہ مجھے خوشی ہے کہ ہماری برادری کا ایک اتنا سینئر بندہ ایک ایسی پوسٹ پر آیا, اور ایک جرنلسٹ کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ تمام پارٹیز یہ سمجھیں کہ وہ نیوٹرل آدمی, وہ تو ٹھیک تھا. شاید انٹرم سیٹ اپ آف پی سی بی بھی ٹھیک تھا, لیکن جب یہ اتنا رولا پڑ گیا, وہ جی عدالت گئے, بحال ہوئے, ہٹا دیا, پھر اس کے بعد اب دوبارہ جب یہ پوسٹ اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی, اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا کہ سر ناؤ دس گیم ہیز گون ڈرٹی, اب میں اس میں نہیں کود رہا, اس لیے کہ میرا اپنا ایک پروگرام بھی ہے, ایک میری لائن بھی ہے, اب میں اس گند میں نہیں پڑھنا چاہتا. بہت فیئر کویسچن ہے. بالکل سوچا, فیملی میں ساتھ بیٹھ کے سوچا, مگر پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے جو کہ پہلے پوری نہیں ہوئی, اور یہ ذمہ داری اب پوری کرنی ہے. کیونکہ میرے کوئی لانگ ٹرم ارادے نہیں ہیں, اسی لیے میں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ میں اگلی الیکشن چیئرمین کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا. میرا جو مقصد ہے وہ ایک اچھی آئین دینا ہے اور ایک اچھے ریفارمز یہاں لانے ہیں, اور جب وہ ختم ہو جائے گا میں گھر چلا جاؤں گا. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہاتھ ڈالا ہے, سیکھ لیا بہت کچھ, موقع نہیں دیا گیا اس کو کمپلیٹ کرنے کا. کمپلیٹ کر کے آئی ول لیو. تو یہ اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ 120 دن یا اس سے زیادہ اگر وہ پیٹرن ایکسٹینڈ کر دیں, تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آپ 4 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں سودے پر. ایبسولوٹلی 4 ماہ, اور اس سے زیادہ اگر 1-2 ماہ اور لگتے ہیں یا 4 ماہ اور لگ جاتے ہیں, وہ ایجنڈا ہے, دیٹس اٹ. میں نے الیکشن جب ہوگی اگلے چیئرمین کی انڈر دا نیو کانسٹیٹیوشن, میں نہیں اس میں کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ بھی کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آگے ایشیا کپ آ رہا ہے, اس کے بعد ورلڈ T20 آ رہا ہے, تو اس میں ذرا فائنینشیل اور بڑے معاملات انوالو ہوں گے. پھر تو اگلی سیریز ویسے اکتوبر میں جا کے بالکل سیٹھی صاحب نے جو کرنا کرانا ہوگا 2-3 ماہ میں کر کے ڈرامہ سارا. یہ پتا کیوں ایسے کہتے ہیں, جہالت. اچھا, کوئی ابھی بڈنگ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ چیزیں ساری پہلے کی طے ہوئی. یہ آئی سی سی ایونٹس ہیں, آئی سی سی ایونٹس کے اندر یہاں کوئی بڈنگ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ کوئی ہوسٹ سیریز نہیں ہے, اس میں سارا کچھ آئی سی سی کرتی ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کوئی پیسے ویسے آنے نہیں ہے, جو آنے ہیں وہ آئی سی سی سے آنے. تذکرہ چل نکلا ہے, تو ابھی آپ کے اس ٹینیور میں کیا آپ یہ اشور کرا رہے ہیں کہ نشریاتی حقوق کے حوالے سے کوئی بڈنگ کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں؟ ابھی ہے ہی نہیں نا. ابھی ہماری ہوم سیریز جا کے اب جو دوسری ہوم سیریز ہے نومبر جنوری میں ہوگی. جی ہاں, تو اس سے. اور اچھا, اس سے پہلے تو آپ وضاحت دے چکے کہ وہ آپ نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو تھا اس میں بٹ کیا ہی نہیں, لیکن سر اس کا چونکہ آپ جواب دے چکے ہیں تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو بہرحال بنتا ہے یا نہیں بنتا اس حوالے سے کہ چلیں ابھی تو کوئی نشریاتی حقوق کا معاملہ نہیں ہونا, لیکن آپ پی سی بی کے جب چیئرمین رہے انٹرپ سیٹ اپ میں ہی صحیح, تب بھی آپ ایک ایسے چینل کے ملازم بھی رہے. ملازم نہیں, میں تو اپنے آپ کو ملازم کہتا ہوں. آپ ہیں, میں نہیں ہوں. آپ ڈائریکٹرز میں سے ہیں؟ نہیں. اچھا, کوئی ڈائریکٹرشپ نہیں ہے, کوئی امپلائمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہے, ایک ٹو ڈو پرووائڈ سم سروس. ٹھیک ہے, وہ کل میں چھوڑ دوں, کوئی اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہاں, کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ڈیوٹی ہے نہ ہی کوئی ذمہ داری. کسی بھی حیثیت سے وابستہ تو ہے نا اس ادارے سے, ظاہر ہے وہ تو, اگر اور اس ادارے کا اپنا اسپورٹس چینل بھی ہے, تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں سامنے نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ اپنے پروگرام میں
جو کہ آپس کی بات ہے، اس پہ آپ کوئی کرکٹ کی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ بریکنگ نیوز ہو جاتی ہے، اور وہ انفیئر ہے کہ ایک چینل کو مل جاتا ہے. بالکل. یہ میں نے اس پہ بڑا غور کیا، میں نے سوچا کہ یہ فیئر بات ہے، اس لیے میں نے اب اناؤنس کر دیا کہ میں اپنے چینل کے اوپر اپنے پروگرام کے اوپر میں کرکٹ کی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ جب شروع ہوا سب کچھ تو میں نے ابھی تک جیو کو کوئی انٹرویو نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا، اور اسی حوالے سے دوسرا سوال کہ مطلب جب آپ نگراں وزیر اعلیٰ بنے تھے تب یہ تنقید ہوئی تھی کہ آپ نے منیب صاحب سے کہا تھا گفتگو کے دوران کہ اب تو ظاہر ہے مزید اندر کی باتیں پتہ چلیں گی، مزید اپنی چڑیا ہے چونکہ میری ایکسیس زیادہ لوگوں تک ہوگی. تو سر آپ اپنے ایک عہدے کو جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ ہے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنا پروگرام بہتر بنانے کے لیے، تو یہ بھی تو ایک ایگزامپل دے دیں. پہلی بات یہ بات آپ نے کہی تھی میں نے، کیونکہ میں آپ کا بڑا فین ہوں. ایک سیکنڈ آپ کو چڑیا تھے کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے میری کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے منیب سے ایسی کوئی بات کی؟ آن ایئر گئی نا سر، ٹیلی ویژن آن ایئر تو جب آپ بیٹھے ہوئے اندر تو سب پتا چلتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. آج تک میں نے کوئی ایسی چیز جسے آپ اسٹیٹ سیکرٹ کہہ سکیں کیا میں نے کوئی ریویل کی ہے؟ نہیں. پہلی بات، ذمہ دار آدمی ہوں یار، خوف کرو تھوڑا سا. دوسری بات یہ کہ ایکسپیرینس کے ساتھ بہت کچھ بندہ سیکھتا ہے، بہت سے کانٹیکٹس بنتے ہیں ظاہر. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بیوروکریٹ سے تعلقات بنتے ہیں، تو پھر ان میں سے کچھ شاید چڑیا بھی بن جائیں. تو یہ تو جرنلزم میں الاؤڈ ہے نا، آپ لوگ بھی کوئی چڑیا بناتے ہیں. یہ چڑیا کوئی میں نے سنا آپ نے یہاں بھی کوئی بورڈ میں بھی کوئی چڑیا بٹھائی ہوئی. وہ اچھا آپ کی چڑیا نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے بھی چڑیا بٹھائی. نکالتے ہیں خبریں، خدا کی قسم. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں، 3 لوگ ٹکٹ چل رہا ہوتا ہے اور باہر کیا وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ ٹکٹ چل رہا ہے، ہماری باتیں کیا ہو رہی ہیں. ایسا ہی تو آپ لوگ تو بہت آگے ہیں میرے سے. چلیں سر آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں سر جو بھی. اچھا سر ابھی کرکٹ بورڈ والے ایشو پہ جنرلی اگر بات کریں، یعنی کہ بھول جائیں کہ نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف چھوڑ دیں، یعنی ایک وزیر اعظم صاحب ہیں جن کی منہ سے ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بالادستی کے قصیدے سنے ہیں، رائٹلی سو، جو کہ خود آئین کے معطل ہونے کا شکار بنے ہیں اور اس کا وہ رونا روتے ہیں، اور رائٹلی سو. وہ آئین میں ایک ترمیم کریں کہ جناب یہ 41 پیرا ہے، اس میں یہ ترمیم کر رہا ہوں. اس ترمیم کرنے کے 2 منٹ بعد یہ ترمیم نافذ العمل ہو گئی، اور نافذ العمل کے 2 منٹ کے بعد ذکا اشرف کو گھر بھیج دیا، اور ذکا اشرف کو گھر بھیجنے کے 2 منٹ بعد نجم سیٹھی آ گئے. ایسے ذکا اشرف صاحب جمہوری عمل ہے. یہی تو بات ہے، اسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. واہ کیا سوال پوچھا. اچھا ذکا اشرف صاحب بھی تو ایسے ہی آئے تھے نا. تو 2 wrongs does not make پریسائسلی. اسی لیے اب ہم نئی آئین بنائیں گے تاکہ یہ چیزیں ہو ہی نہ سکے. جو آئین ذکا صاحب لے کے آئے اپنے لیے بنائی رات کے وقت 30 مارچ کو، جبکہ ایک حکومت جا رہی تھی، اپنے لیے 4 سال لے لیے. اور وہ اگر آپ مہربانی کریں اس کے صرف 4 کلوزز پڑھ لیجئے کہ کیسے نومینیشن الیکشن نہیں ہوئی. پیٹرن 2 بندے نامزد کرے گا اور اس میں وہ سارا معاملہ وہی اور وہ نمبر 1 پہ ہوگا اگر سارے اس کو ریجیکٹ نہ کریں ایٹسیٹرا. کوئی سے الیکشن نہیں ہوئی، اور پھر راستے بند کر دیے آئین کے اندر. کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ایک قانون ہے، پیٹرن آئین بھی بناتا ہے، پیٹرن لگاتا بھی ہے، ریموو بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے. وہ پرنسپل جو ہے وہ ذکا صاحب نے استعمال کر کے اپنے آپ کو لائے. مگر اب سچویشن یہ وہی پرنسپل استعمال کیا ان کو ریموو کرنے کے لیے، اور وہی پرنسپل ناٹ آئیڈیل. یہ آپ مانتے ہیں پہلا بھی آئیڈیل نہیں تھا، یہ بھی نہیں ہے. جس انداز سے آپ آئے وہ آئیڈیل انداز نہیں تھا. جس انداز سے وہ آئے وہ بھی غلط تھا، اور اس سے پہلے جتنی ایڈ ہاک کمیٹیز لگی سارا غلط تھا. اس لیے اب جو سچویشن ہے جو ہم بنا کے جائیں گے اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. اچھا آپ سے پوچھیں گے کہ کیسی آئین بنائی ہے ہم نے. یہ چیزیں پھر کبھی نہیں ہوں گی. ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 3 سپریم کورٹ ججز ان کے حوالے کیا ہے کہ ہماری نئی کانسٹیٹیوشن بنائے. بالکل صحیح. اور آئی سی سی کو انفارم کر دیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ذکا اشرف صاحب نے اپنے فائدے کے لیے آئین میں ترمیم کی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آئی سی سی نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے بورڈز کو حکومتی مداخلت سے آزاد کریں، جس کے بعد انہوں نے ایک نیا مسودہ بنایا جو کہ انہوں نے آئی سی سی میں پیش کیا، جس کو آئی سی سی نے اپریشیٹ کیا. نہیں غلط. آئی سی سی نے اپریشیٹ کیا غلط آن ریکارڈ. سن لی. اچھا فرمائیں. کہیں آئی سی سی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو اپروو کیا ہے یا اس پہ اپریشیٹ کیا. انہوں نے ایک چیز کی اور وہ جا کے آئی سی سی کو دے دی. آئی سی سی نے اپنی فائل پہ لگا دی. کا ٹھیک ہے سر. آئی سی سی کے پریزیڈنٹ کو کوٹ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. وہ کہتے ہیں آئی سی سی پریزیڈنٹ مسٹر آئزیک, I must compliment Ashraf, his team and the government of Pakistan for their efforts in producing a constitution which makes the process of electing its chairman more democratic. آپ کہہ رہے ہیں کہ more democratic than before. آئی سی سی سمجھ رہا ہے کہ زیادہ بہتر کر دیا, آپ نہیں سمجھتے. And reduces the risk of inappropriate government interference in line
with the ICC's constitutional provision. ICC खुश है? ICC नहीं, देखिए हम तो इससे बेहतर करने जा रहे हैं ना। ये देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 4 साल लेने के लिए 4 क्लॉजेस चेंज कर दिए। यही हुआ ना कि उनकी टर्म एंड कर रही थी इस साल, उन्होंने सोचा 4 साल ले लेने चाहिए, ICC का सहारा लेके एक नई आइन बना दें, उसमें 4 पहले नॉमिनेशन थी, अब उसमें 1-2 स्टेजेस बना के उसको कर लिया। ICC ने देखा ये पहले से बेहतर है कि पहले स्ट्रेट अवे नॉमिनेशन हो जाती थी, अब एक प्रोसेस बना दिया जिससे नॉमिनेशन 2 स्टेप्स में होती है, तो इतनी सी इंप्रूवमेंट हो गई। आपको बताऊं, वहाँ और भी मुल्क हैं जो हमारे से भी ज़्यादा नॉन डेमोक्रेटिक है। अब ICC सबको ये तो नहीं कह सकता कि जहाँ फारग हो जाए आप। अच्छा, इसलिए वो एक जिसे कहते हैं ना फिग लीफ, अंग्रेजी का लफ्ज है, कि एक पत्ता आगे रखना था ताकि ये मामला आगे चले। ये इनिशिएटिव आया था इंडिया की तरफ से, और इंडिया में आप देख रहे हैं जो बना हो गया, बहुत मनी इज इन्वॉल्वड, 5,000 करोड़ रुपया तो बजट। इसलिए नवाज साहब ने कहा कि जरा थोड़ा सा हुकूमत की मुदाखलत से हमें आजाद कराओ यार, जान छोड़ो उनकी। और फिर ये ICC ने कहा जी कुछ कर दे सारे, बाकी आपने 4 साल ले लिए ये 2-3 चीजें करके, ठीक है, और बाकी लोगों ने भी इसी किस्म की चीजें की, अभी भी अनडेमोक्रेटिक है। जब हम छोड़ेंगे आप खुद कहेंगे कि ये बहुत डेमोक्रेटिक है, और इंशाल्लाह जब ICC वो देखेगी तो फिर इससे बेहतर है। ये क्या कुछ भी नहीं है। लेट्स सी। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात है, ऐसा नहीं था कि उस आइन के तहत वजीर आजम साहब ज़का अशरफ साहब को नहीं हटा सकते थे, हटा सकते थे, फिर भी तरमीम करके हटाना पड़ा। नहीं, उस आइन के तहत ज़का अशरफ साहब को हटाने का एक ही तरीका था कि अगर ग्रीव फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज उनके खिलाफ साबित हो चुकी होती, जिसके सबूत होते वजीर आजम साहब के पास। नहीं सर, आइन सुन लीजिए, नहीं, अगर पेट्रन समझता है कि ग्रेव फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं तो हटा सकता है, तो हटा सकता है। उसके बाद आप चैलेंज करें, जिन्होंने चैलेंज करना है कि जी प्रूव करें कि कहाँ है ग्रेव, तो फिर प्रूव करेंगे वो। ठीक है ना, तो प्रूव करेंगे वो। पहली बात तो इसका मतलब है आप अज्यूम ना करें कि उनके पास क्या है या क्या नहीं है। एक सवाल तो मेरा और बड़ी मासूमाना नौयत का सवाल है मेरा। आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि तरमीम क्यों करनी पड़ी वज़ीर आज़म साहब को, जब मौजूदा आइन कह रहा था कि अगर चेयरमैन के खिलाफ माली बेज़ाब्तियों के सबूत हैं उड़ा दो, फिर भी तरमीम करना पड़ी? इसका मतलब माली बेज़ाब्तियों के सबूत नहीं, दोनों चीजें हैं इसमें। ये डबल जेपडी जिसे कहते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कंफर्म करवाया कि हमारा हक है कि हम जो चाहें कर लें, पहले या मानते हैं, बिल्कुल। अदालत ने ऊपर से ये कहा कि आइन के अंदर भी एक शिक है जिसके जरिए हम कर सकते हैं। तो दोनों चीजें की, एक ये कि रिमूव किया, और दूसरा ये कि जो अपॉइंटमेंट की उसको मकसद बनाया कि आपने ये चीजें करनी है। उसके लिए शिक को अमेंड करना की जरूरत थी, तो उसके अंदर है नहीं ना कि आप एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएं, ये करें वो करें। तो ये एक अरेंजमेंट ऐसे किया गया है ताकि एक नई आइन आ सके, और उसके लिए ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए। जो अमेंडमेंट थी वो सिर्फ मैनेजिंग कमेटी की तश्कील और गवर्निंग बोर्ड की तहलील के हवाले से तो नहीं थी, बल्कि चेयरमैन की रिमूवल के हवाले से भी थी। दोनों चीजें की है ना उन्होंने। चेयरमैन की रिमूवल तो एक क्लॉज के तहत हो जाती है, मगर फिर वो आगे मौजूद था नहीं, मगर फिर आगे कैसे करेंगे आप? आगे उसके लिए तरमीम कर देते, यही किया, तो तरमीम भी की है ना, ऐड भी किया क्लॉज टू एनेबल दिस प्रोविजन। ओके, ये तो बिल्कुल लीगल चीज है। सर, बड़ा मासूमाना सवाल मेरा, आप लीगल चीजों में क्यों जा रहे हैं आप? ये तो वहां मैं मुनीम से बड़ा इंप्रेस हूं, वो बड़ा मैं थोड़ा उससे। अरे भाई, अटॉर्नी जनरल साहब, लॉ सेक्रेटरी, ये तो उनके फैसले हैं। सही है, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए, इससे मेरा क्या हाथ है? वैसे कोई चार्जशीट वगैरह आ रही है ज़का अशरफ साहब? आगे चलिए। ज़का अशरफ साहब करप्ट थे, आप आगे चलिए। और आगे चलिए, चल ठीक है, आपका जैसा आपका हुक्म। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हर इदारे में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि हर सरबराह के नूर नज़र बन जाते हैं, यानी कि हुकूमतें आती जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी लोग होते हैं बैठे रहते हैं, इसलिए कि वो सारा कोई खुशामदी है। बिल्कुल सही। क्रिकेट बोर्ड में भी है सर? हाय, बड़ा सालिम सवाल है। मासूमाना सवाल है। मैं एक साहब से कह रहा था कि यार आप फ्लैटरी बड़ी करते हैं, खुशामदी इतना ना किया करें, मुझे डर लगने लगा। अपनी मैनेजिंग कमेटी के? नहीं, ऐसे अच्छा, जनरली ठीक। 960 लोग हैं यहाँ, उनमें से एक की बात करते हैं। बड़े काबिल शख्स है, मगर थोड़ा सा ज्यादा ही वो मक्खी चक्कर लगाते हैं, तो वो डर लगता है। तो मेरा ख्याल है वो सबके साथ ही ऐसे होता होगा। तो ये देखें, एम्प्लॉइज इनसिक्योरिटी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये तो होता है। तो ये एक फितरत है इंसानी के, थोड़ा सा बंदा अपने आप को बचा के रखता है, सबको खुश करके रखता है। तो हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं। बिफोर आई गो टू ब्रेक, आखिरी सवाल, आपकी मैनेजिंग कमेटी में भी ऐसे लोग भी हैं? नाम लें जो कि मैं ले लेता हूँ ना यार,
کہیں تو لے لیتا ہوں. چلو میں لینے لگا تھا. جو زکا اشرف صاحب کے ساتھ تھے ان کے قصیدے پڑھتے رہے. جب زکا اشرف صاحب چلے گئے انہوں نے ٹی وی پر کہا یہ موچی تھا, ٹی وی پر کہا, سوری اعجاز بٹ صاحب کے ساتھ تھے. جب وہ گئے انہوں نے کہا موچی تھا, ٹی وی پہ کہا. زکا اشرف صاحب ساتھ آئے, ان کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیا. ان کو کہا سر یہ تو سارا کچھ بس آپ کے پاس ہی سارے اختیارات ہونے چاہیے. اور جب نجم سیٹھی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کرپٹ زکا اشرف کو ہٹا دیا. اب وہ صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں. ہاں مگر اس میں دو صرف چھوٹی چھوٹی بات کہیں تو نام لے لوں. نہ پلیز نہیں. اچھا کیونکہ میں جواب ان کا نہیں نہ دے سکتا, ان کا جواب جو بھی ہیں وہ خود جواب. اچھا ٹھیک ہے, مگر شکیل شیخ صاحب کا نام نہیں لیتا. میں ایک پرنسپل بات میں نہیں لے رہا نا. پرنسپل بات یہ ہے کہ یہ ہماری کوشش تھی کہ جو ایگزسٹنگ بورڈ ہے زکا صاحب کا اس میں سے کچھ لوگ لے لیے جائیں تاکہ کنٹینیوٹی چلے. ٹھیک, اس میں سے پھر ہم نے 3 لوگ لے لیے. 4 باہر سے لیے تھے, ایک گورنمنٹ کا بندہ لینا تھا وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں چیف سیکرٹری پنجاب. تو 3 لوگ ہم نے وہاں سے لے لیے. اب اس میں بھی کنسیڈریشن تھی کہ کس قسم کے لوگ لیں. ہم نے کہا جی کچھ تو ڈپارٹمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, کچھ ریجن کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ سوچ کے کیا. اب جن صاحب کی طرف شاید آپ کا اشارہ ہے, میں اگین نو نہیں, مگر انہوں نے زکا صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مچ بیفور آئی کیم آن دا سین. جب ایسے لگتا ووٹ کیا تو ان کے حق میں, جب ان کی ریسٹوریشن ہوئی تھی زکا صاحب کی, تو وہ ان میں سے نہیں تھے جو کہ فوراً بھاگے اور زکا صاحب کو ہاتھ ڈالے. وہ باہر ہی بیٹھے رہے. انہوں نے کہا نہیں میں تسلیم نہیں کرتے. اس وقت یہ بالکل نہیں تھی کوئی کسی کو پتا کہ یہ واپس سلسلہ ایک نیا چلے گا اور پھر میں واپس کچھ ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے اتنی گنجائش آپ انہیں دے دیں کہ شاید انہوں نے اپنی کشتیاں جو ہے نا وہ جلا لی. ایک چھوٹا سا بریک کی اجازت, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سوال پوچھنے کے تو پیسے مجھے ملتے نہیں, وہ ٹھیک ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ کا قد کتنا ہے؟ میں فرینکلی مجھے کتنے فٹ کتنے انچ؟ نہیں, مجھے واقعی نہیں پتا. مجھے تو آپ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے وہ جو 6 فٹ 6 انچ کے بولر ہیں عرفان, آپ کو میڈیا کے اس قسم کے یہ تو میرے لیے ایسٹ ہیں آپ کے الفاظ کے, کمنگ فرام سچ اے سینئر پرسن لائک یو. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا سر, ایک لمحے کو آپ سمجھ لیجئے کہ میں منیب فاروق ہوں اور آپ کا پروگرام چل رہا ہے. منیب مائنڈ کر جائے گا. اچھا نہیں, میرا دوست ہے, میں کر لوں گا, بڑے بھائی ہیں میرے. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ سیٹھی صاحب انٹرنیشنل کرکٹ میں بگ 3 جیسی ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے. ایک صاحب میں کسی بھی چیئرمین, وہ جو بھی ہیں, وہ زکا اشرف تھے یا ABCD کوئی بھی تھے, انہوں نے اس اجلاس میں جو کہ سنگاپور میں ہو رہا ہے اس میں کوئی فائنل ورڈکٹ دینا ہے کہ ہمارے ملک کی پوزیشن کیا ہے. اور وہ چیئرمین صاحب ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں کہ سر مجھ سے ملنے ہیں, بتا تو دیں کرنا کیا ہے. پھر دوسری دفعہ کہتے ہیں, پھر تیسری دفعہ لکھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ کہے کہ بلا کے کہہ دیں کہ اللہ کے بندے میں جا کے یہ لائن لے لینا. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیل کیسا ہے؟ منیب فاروق آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ کے پروگرام. منیب کو میں یہ کہوں گا یار یہ وزیر اعظم سے پوچھو, مجھے کیوں پوچھو؟ میں نے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے دینی تھی پہلی بات. یہ تو بحیثیت تجزیہ کار, اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو, جو کہ میں نہیں ہوں, تو میں کیا جواب دیتا؟ ہاں ایسے پوچھ لینا. چلیں ایسے کر لیتے. اگر میں لوگ کہیں گے میچ فکس ہو گیا, آپ نے سوال بتایا آپ نے ایسا, کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں نہیں تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے نہیں ملا تو نہیں ملا. آپ دنیا بھر کے وزیر اعظم پہ تبصرے کرتے ہیں, تو نواز شریف صاحب پہ بھی فرما دیجیے. میں اپنا تبصرہ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو بورڈ ہے نا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کو آٹونومس ہونا چاہیے, ٹھیک, انڈیپینڈنٹ ہونا جی ہاں. دوسری طرف آپ اس قسم کی چیز وزیر اعظم کے پاس بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا ہے. کیوں گائیڈ تو کریں, ایک اپنا آئیڈیا تو دیں کہ فورن آفیس آپ نے انٹرنیشنل لابنگ کیا کی, کچھ تو بتا. اچھا مل تو لیں. نہیں, مگر وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے؟ پیٹرن ہے سر, پیٹرن ہے نا, مل نہیں رہا. اور آپ کو بتا دیا کہ آپ کریں سارا کچھ, آپ کو پورے پاورز دیے ہیں کرنے کے لیے. اگر پاورز دیے ہیں تو پھر سر معذرت کے ساتھ تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آئسولیٹ رہے. آپ کا پاورز دیے تو ان کو لیٹ ہم ڈو ناؤ. تو نہیں, اب کیوں آپ کا کیا خیال ہے میں وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا پوچھنے کے لیے آگے کیا کرنا ہے؟ بالکل نہیں جاؤں گا. خود کر لیں گے ایبسولوٹلی. میں پتا کس کے پاس جاؤں گا پوچھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کرکٹرز کے پاس جائیں گے. نہیں, کرکٹرز کے پاس نہیں جاؤں گا, بیکاز کرکٹرز کو مینجمنٹ اور ڈپلومیسی کا کچھ نہیں پتا. کس کے پاس جاؤں گا؟ توقیر ضیاء صاحب کے پاس جاؤں گا, احسان مانی صاحب کے پاس جاؤں گا, خالد محمود صاحب کے پاس جاؤں گا, میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا, اور شاید عباسی صاحب کے پاس بھی میں جاؤں گا. اور ان سب کی یہ رائے تھی کہ بگ 3 میں وہی کرنا چاہیے جو زکا اشرف صاحب نے کیا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آئسولیٹ کر دیا؟ اب جب میں بات کروں گا ان سے
تو ذکا اشرف صاحب کیا فرینچ میں بات کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی وہی بات کرنی تھی. جو بتایا جاتا ہے اسی کے اوپر تو پھر رائے ہوتی ہے. آپ ذرا سمجھاتے ہونے کے دیکھو. نہیں سمجھاتا, نہیں اینج کر لو. میں دستا اے مسئلہ ہے. کیا آپ نے بھی وہ رپورٹ نہیں پڑھی؟ اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہاں سارے پاکستان میں شاید 2 لوگ ہیں جنہوں نے وہ پڑھی ہے, یا 3 ہوں گے. ان میں سے ایک کو پوری سمجھ ہے, اس کی باقی جو ہیں وہ سارے سمجھنے لگے ان کو. یار اتنا موٹا ڈاکیومنٹ ہے, پوزیشن پیپر تو چھوٹی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اسے بہت سی باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں, وہ بڑا مشکل ہے ان کو ڈیسائفر کرنا. تو اس لیے بات پوری ہوئی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ہم نے ایک بریف بنائی ہے اب, جو کہ ہم شیئر کریں گے ود ایکس چیئرمین کانفیڈینشلی, کہ اصلی باتیں وہاں کیا ہوئیں. اور یقین کریں اگر آپ کے پاس چڑیا ہے تو اگر کسی طریقے سے وہ رپورٹ آپ کے ہاتھ لگ جائے جو ہم نے بریف بنائی ہے, تو آپ تو کھا جائیں گے. اب کس کو کھا جائیں گے میں نہیں بتاؤں. میں سمجھ گیا ہوں. جو کچھ نہیں, میں نام نہیں لوں کہ کیا ہوا, کیا تھا, کیسے تھا, کہاں آئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, یہ پبلک میں ڈسکشن نہیں ہو سکتی. آگے جا کے ہم نے اب ایک سچویشن میں سے, بالکل صحیح ہے, آپ کو کیا پتا ٹیبل پہ کیا تھا اور اسٹریٹجی کیا ہو سکتی تھی اور ہوئی کیا. اس لیے اب ان کو میں کانفیڈنس میں لوں گا, اور میں نہیں لوں گا, پی سی بی لے گا, کیونکہ پی سی بی ایک چیز چل رہی ہے. نہیں, ارے بھائی نہیں, ایک نوٹیفیکیشن کری 8 لوگ بنا نہیں, پی سی بی نے نیگوسیشنز کی ہیں نا وہاں. پہلے پی سی بی میں سبحان اور میں نے کی تھی, پھر سبحان اور ذکا صاحب نے کی. کامن فیکٹر تو کوئی ہے نا, سبحان کوئی کامن فیکٹر, اللہ صحیح ہے. اور وہ 20 سال سے پی سی بی کے سب سے لائل پروفیشنل ہیں. ٹھیک ہے, تو اصلی کہانی تو اب آپ شیئر کرنے کی بات کریں جو کہ بڑی اچھی بات ہے. 9 جنوری کو ایک اجلاس ہوتا ہے دبئی میں, اس میں پوزیشن پیپرز کا تذکرہ کیا جاتا ہے. 10 جنوری ہو جاتی ہے, 11 جنوری ہو جاتی ہے, 12 جنوری ہو جاتی ہے, جنوری گزرتا چلا جاتا ہے, آپ بتاتے ہی نہیں. آپ اس وقت شیئر کرتے ہیں نا سر کرکٹر سے اور جس سے بھی کرنا, اس وقت آپ نے پتہ نہیں کہاں چھپا دیا. وہ تو کرک انفو میں ایک صحافی نے سارا کو پھوڑ دیا, پتا اچھا یہ ہوا تھا, کچھ بھی نہیں آپ نے بتایا نہیں. سن لیجیے, آپ کا کیا خیال ہے کرک انفو کو کہاں سے خبریں ملتی ہیں؟ اچھا چھوڑ دینا یہ بات, میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا, اور میں سمجھ گیا. اچھا تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں خبریں دینے والے, مگر وہ جو ڈوسیئر تھا نا, جو اصلی بات تھی وہ کانفیڈینشیل تھا, اور وہ اس کی اگر وہ کسی کی وہ ہاتھ چل لگ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ وہاں سے لیک ہوا ہے, وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو تھا اس کو بورڈ میں لانا تھا, بورڈ میں ڈسکشن کرنی تھی, پالیسی فارمولیٹ کرنی تھی, پھر جا کے نیگوسیشن کرنی تھی. یہ پبلک کے لیے نہیں تھا, پہلی بات. مگر آپ تو بورڈ 9 تاریخ کو یہ بات ہوئی, 11 کو میں واپس آیا, ٹھیک ہے, 15 کو میری چھٹی ہو گئی, ہم نے آئی ایم سی کی میٹنگ کی, میں نے ان کی بریفنگ کی جو منٹس میں ریکارڈڈ ہے. اس کے بعد میری چھٹی ہو, اگلے دن میری چھٹی ہو گئی. 5 دن کے بعد پھر میں نے اپنے پروگرام کے اوپر احسان مانی صاحب کو لیا اور شہریار صاحب کو لیا, اور میں نے موٹی موٹی باتیں بتائیں, کیونکہ اب میں ذمہ داری نہیں تھی میری, میں آؤٹ ہو گیا تھا. اب موٹی باتیں بتائی جا سکتی تھی جو کہ میڈیا میں بھی آ چکی تھی. میں صرف اپنی پوزیشن بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے وہاں کیا ایشوز کھڑے کیے. اس کے اوپر اعتراض ہوا آئی سی سی میں, اور 2 لائنوں کی بات آئی کہ جی سیٹھی صاحب نے جو کہا ریبٹل. بھائی کس کو ریبٹ کیا؟ کیا میں نے 40 منٹ میں بات ہوئی, کیا ریبٹ کر رہے ہیں؟ بات یہ نکلی کہ میں نے نام لے لیے تھے 1-2, ان کو تکلیف یہ تھی نام کیوں لیے, تو پھر میں نے فون کر کے کہا I'm sorry, مگر جو بات ہوئی وہ صحیح. آپ کہتے ہیں یہ پبلک میں آئے, پبلک میں تو ابھی تک ڈاکیومنٹ نہیں آیا. پبلک میں نہ لاتے, ریلیونٹ سرکل میں لے آتے. یہ تو جو ریلیونٹ سرکل از اونلی دا بورڈ. آپ بورڈ میں بھی, میں نے جو میرا بورڈ تھا اس کو بتایا, ذکا صاحب نے بھی اپنے بورڈ کو بتایا. کیا ذکا صاحب نے آپ کو بتایا تھا؟ انہوں نے پبلکلی پوزیشن تو لے لی تھی. پبلکلی پوزیشن تو سب نے, وہ تو جب وقت آیا تھا تو ایک لینی تھی نا کہ جی کتنے لوگ رہ گئے ہیں. جب میں تھا اس وقت پبلک پوزیشن نہیں تھی, اس وقت تو ڈسکس. آپ نے میرے سوال کے جواب میں کہا اگر میں وزیر اعظم ہوتا, اگر آپ ذکا اشرف ہوتے تو آپ 8 فروری کے اجلاس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اب رہنے دیں, اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں کیا کرتا تو میرا ایک ہی ہونا تھا, جو بھی میں کرتا میں آئسولیٹ نہ ہوتا, یا میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا یا میں ان کے ساتھ رہتا. یہ نہیں کہ نہ میں ساتھ لیا نہ میں اپنا کچھ منوایا, یہ نہ ہوتا. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ کیا, اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا, کیونکہ مجھے اب آگے انہی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا سر. وہ آج ایک اداریہ لکھا گیا اور نے کہا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے جہاں جس پہ مجھے پھینک دیا گیا, رات کو نیند میری حرام ہو گئی.
اچھا. اور آپ یقین کریں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں چڑیا کو بھگائیں, کوشش کریں کہ آپ کو وہ منٹس مل جائیں جس کے اندر ساری کہانی لکھی ہے. کوئی ایک چڑیا وڑیا کہہ رہی تھی کہ کوئی 6 ارب روپے کے فنڈ ہے پی سی بی میں جو کہ چیئرمین کی صاحب بھی, ایسا کچھ ہے تو یار میں دیکھیں یہ ڈسکشن نہیں ہوگی. پوچھیے کیوں؟ اس کا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ. اچھا. آپ نے خود ہی کہا کہ اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو کچھ پروو کرنا پڑے گا, تو اس لیے ہم مان جاتے ہیں. مطلب زکا صاحب کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں. جاتے ہیں. آپ نہ کہنا چیزیں آ رہی ہیں. میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس راستے پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. وہ بورڈ کی اگر ایک چیئرمین کا اس طریقے سے احتساب ہوتا تو پھر سب کے ہونے چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز ختم ہو جائے. میں چاہتا ہوں زکا صاحب ہمارے ساتھ مل کے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسائل کو حل کریں اور ہم بات آگے لے کے چلیں. زکا صاحب نہیں ہے, میں بھی نہیں رہوں گا. ہم پاکستان کا سوچیں اس وقت, یہ میں کہہ رہا ہوں. ایک ضمنی سوال پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر ایسے کنکلوژن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. یہ کیس مس ہینڈل تو ہوا نا, یعنی کہ وہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, یعنی کہ جب زکا اشرف صاحب کو وہ کوس رہے تھے آسٹریلینس کہ یار آپ لوگوں کا تو اپنا نہیں پتا, پچھلی میٹنگ میں سیٹی آیا, ابھی آپ آ گئے, اگلے میں پھر سیٹی آ جائیں گے, آپ کو تو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. یہ چیز ہم نے ایک لافنگ اسٹاک تو بنا دیا نا اپنا. دیکھیے زکا صاحب کو ہٹانا تو پہلے ہٹا دیتے. نہیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. جو دوسری سائڈ ہے وہ تو ہر قسم کی تنقید آپ پہ کرے گی, آپ کو نیچے لگانے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کو دبانے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ ہر چیز کے اوپر آپ کی تنقید کرے گی. اور ضروری ان کی ہر تنقید غلط ہو, مگر ہمیں تسلیم نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ارے بھائی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ ان کی گیم پہ تو مت کھیلیں, ان کی وکٹ پہ تو مت کھیلیں. بات یہ ہے, میری بات سنیے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زکا صاحب کو ریموو نہیں کرنا چاہیے تھا, زکا صاحب کو, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں ریموو کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو ایکشن لیتے ٹائملی لے دیتے ہیں تاکہ یہ تو نہ ہوتا آج سیٹی صاحب ٹائملی لیا نا کہ ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے نیگوشیٹ کر لیں. ٹائملی نہیں ہے. اگر اس سے پہلے ہو جاتا جبکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جبکہ وہ میٹنگز کے دوران تھے, تو پھر آپ کہتے ہیں کمال ہے, یہ کیا کر دیا آپ نے, آدھے راستے بھی روک دیا. میٹنگ سے پہلے کر لیتے. ہماری تو یہ دعا میری. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے زکا اشرف صاحب کو جانے دیا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. ارے بھائی نہیں, اچھا کیا میں نے کیا, برا کیا زکا نے کیا. آپ کہہ رہے ہیں دیکھو جی کیا کر دیا. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں میری نیند آرام ہوئی ہوئی ہے, میں اپنی نیند آرام کرانا چاہتا تھا. میری تو دعائیں تھی کہ یہ قبول ہوں, پکا کام کر کے آئیں, پاکستان کا مستقبل اچھا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تو میری نائٹ میئر آپ نے میرے سامنے کھڑا کر دیا. سیم کرائٹیریا کو پورا آتے تو ان سے متعلق بھی یہ سوال پوچھتا. پوچھیے نا پھر. آپ پوچھ تو, میں مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ چیئرمین ہیں نا. یہ میں نے کمیٹی نہیں بنائی, میں نے اشتہار نہیں بنایا. جب میں آیا ہوں اسکریچ کر دیتے جس طرح آپ نے باقی تقرریاں اڑائی, پھر آپ کہتے وکٹمائزیشن. زکا اشرف کی بات مانتے نہیں ہیں, دیر کر دی, ابھی فوراً چاہیے تھا, اب 15 دن کا اور مہلت دے دی. یہاں سے آپ نے پکڑ لینا تھا. ہم نے کہا یار خدا کے وسیم آیا بیٹھا ہوا ہے, ہم دوسرے وسیم کی بات مان لیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا سر, عامر سہیل صاحب نہیں چیف سلیکٹر کی اس سے پورے نہیں کرتے. آپ نے کہا رولز کے خلاف ان کی تقرری ہوئی تھی. اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ قابل آدمی تھے, سبحان احمد صاحب نے کہا ان کا تو لیٹر ہی جاری نہیں ہوا تھا, وہ کسی عہدے پر کبھی تھے ہی نہیں, آپ کر دیتے لیٹر جاری. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قابل شخص اگر آپ کے خیال میں تھے تو. اگر ہم نے ایسی کوئی چیز کرنی ہے اسی پوسٹ کے لیے, کوئی نیا پوسٹ بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے, نئے بندے کو لینا ہے, تو ہم رولز فالو کریں گے. پھر تو اب کیونکہ ہوا کچھ نہیں نا. ٹھیک ہے. یاد ہوتا وہ رولز فالو ہو کے ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا اور میں ریموو کرتا. میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی. جیسے یہ تسلیم کر لیا وہ بھی غلط تھا, وہ غلط تھی, یہ صحیح تھا, کر لیا. اللہ اللہ خیر. اچھا اب یہ سوال ہے, چونکہ آپ کی ذاتیات سے متعلق اگر چاہیں تو اس کا جواب نہ دیجیے گا. ہارون رشید صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا, میرے پروگرام میں جو تجزیہ کار ہیں, کہ ان کی آپ کی پراپرٹیز ہیں یو ایس میں وغیرہ جس کو آپ نے شو تک نہیں کیا, آپ کو نوٹسز وغیرہ ہے, اور آپ نے ٹیکس ویکس دور کی بات, آپ نے کسی پیپر پہ شو ہی نہیں کی. تو ان کو لیگل نوٹس بھیج دیتے ہیں ہارون رشید صاحب کو. اور کیا, عمران خان کو آج جا رہا ہے, اے آر وائی کو جا رہا ہے, حاجی صاحب کو جا رہا ہے, مبشر لقمان کو جا رہا ہے, آپ کو نہیں جا رہا. تو سر میں غریب, شاید مسعود صاحب کو جا رہا ہے. اچھا سب کو جائے گا. آپ ہارون رشید صاحب کو بھی جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں صاف ہوں, میں نوٹس دے رہا ہوں. پہلو میں ان کے بیٹھے تھے محیط پیرزادہ صاحب اسی پروگرام میں, انہوں نے کہا 1.4 ملین ڈالرز کا ایک اپارٹمنٹ ہے, وہ جا کے ٹیکس ریٹرنز میں دیکھ لیں. ان کو بھی جا رہے ہیں نوٹس, دیکھ لیں. اس کا مطلب 14 لاکھ ڈالر کا اپارٹمنٹ تو ہے نہیں ہے, 14 لاکھ ڈالر. ان کو بھی نوٹس, ایک نوٹس اور ہو جائے, ایک گنا اور سے. ذاتی بات کی آپ نے, یہ فگرز نہیں لینے چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ آج کل کے جو حالات ہیں, ایکسکیوز نہیں, ہاں ٹھیک ہے, اگری, ذمہ داری کے ساتھ بات کریں. اگری, نہیں تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا. اگری ٹھیک. اس کا تعلق ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہے. ٹھیک. میں آپ کو 2 کلیم کرتا ہوں.
اچھا کہ آپ چلیے میرے ساتھ آؤٹ، تو سارا کچھ دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہاں آن لائن نہیں دکھاؤں گا، سائٹ پہ دکھا دوں گا آپ کو، آپ فائلز دیکھ لیں، مطمئن ہو جائیں. پہلی بات. فیئر انف. ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، آئی ایم دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر امنگسٹ آل جرنلسٹ ان پاکستان. سارے جرنلسٹ سے زیادہ میں ٹیکس دیتا ہوں. آدھی پارلیمنٹ کٹھی کر لیں، ان سے زیادہ میں ذاتی ٹیکس دیتا ہوں. یہ بھی دکھا دوں گا آپ کو. اور پھر آپ ایک سیلری پیکج بتائیں گے. آف دا ریکارڈ سیلری نہیں، میری تو بزنس ہے ویسے ہی ماشاءاللہ. آپ ایک کام کریں نا، جب یہ میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ آ کے یہاں کہہ دیجیے گا کہ میں نے خود فائل دیکھی ہے انکم ٹیکس اور میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، میں یا ہوں یا نہیں ہوں. یہ کہہ دیجیے. یہ فیئر بات ہے، بالکل فیئر بات. فگرز نہیں لیں گے اور یہ کہہ دیجیے گا. یہ وعدہ وہ جو گانا ہے، جو وعدہ کیا نبھانا پڑے گا، لیکن اس کے الگ سے پیسے ہوں گے ایسے. اچھا اس کے بھی لیکن میں یہ کر دوں گا بڑے زیادہ. سر بس اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ ویسے ہی بریک کا کہہ رہے ہیں. طلعت حسین صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھا. وہ کون ہے؟ سینئر صاحب کی طلعت حسین نہیں یاد نہیں. اچھا چلو جو تھے ایک، وہ طلعت حسین صاحب ہیں بادشاہ. اچھا وہ خیر آج کل مجھ سے بھی ناراض ہیں، اس لیے میں سب سے میں نے سنا ایک شخص ہے ان کا نام ہے طلعت حسین، بڑے ناراض رہتے ہیں مجھ سے تو بہت ہی ناراض. اینگری ینگ مین. اینگری تک تو میں اتفاق کرتا ہوں. وہ ان کا آئی ڈونٹ نو، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کے میں ساتھ تھا جب یہ ذکا اشرف صاحب والا معاملہ ہوا. میں نے کہا جی ذکا اشرف صاحب کو اڑا دیا ہے، یہ نظم سیٹھی صاحب کو اڑا دیا عدالت نے. نواز شریف صاحب بولے کہ اور بھی طریقے ہیں سیٹھی صاحب کو واپس لانے کے. اتنی محبت ہے یہ، یا یہ ایک وزیر اعظم کہہ رہے ہو عدالت نے اڑا دیا تو پھر لے آئیں گے، ایسی کیا؟ وزیر اعظم نے گر ہمیں بھی بتائیں. وزیر اعظم نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا، وزیر اعظم نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا، تو کچھ ان کا بھی تو حق بنتا نا یار، فار گاڈ سے. اچھا ایک بڑا سادہ سا سوال، آپ کے خیال میں اگر آج پبلک پول کرا دیا جائے کہ نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اب بننا چاہیے تھا یا نہیں، تو کتنے لوگ اس کی حمایت میں ووٹ دیں گے؟ دیکھیے خیال نہیں تو پھر یہ ہے اور چیزوں کے لیے بھی کر لیں. پہلے اس کو نمٹانا پھر اگلا کرتے ہیں. یہ بھی کریں کہ which is the most popular anchor in this country. وہ تو اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہے. I will have no doubt اگر آپ کا نام ہے تو معترف ہوں اس بات کا. Who is the most decorated journalist in the country? تو پبلک پول کی بات نہ کریں. میں الیکشن کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا. یہ بات ٹھیک ہے. میں نے کوئی کھلانا پلانا کا سلسلہ نہیں شروع کیا ہے ووٹ لینے کے لیے پبلک. کیونکہ ابھی آپ نے عالمی برادری میں اسی لیے یہ پبلک پول کی بات نہ کریں. پبلک پول آپ آج نواز شریف صاحب کے لیے لے لیجیے جن کو انہوں نے الیکٹ کیا تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی منظور نہیں. عمران خان صاحب کے لیے لے لیجیے، وہ بھی ڈاؤن ہوتے. یہ بات نہ کریں پبلک پول کی پلیز. چلے پبلک پول آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے. یہ بی ایل اے کیا ہوتا ہے سر؟ بی ایل اے تصویر آئی اب کی، پتہ نہیں کیا. ہم تو آپ کو لیفٹسٹ سمجھتے تھے، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو. آپ بلوچ لبریشن آرمی اگر کہہ کے تو دیکھیں کہ میں ہوں اس میں، تو پھر دیکھیں. میں تو لیگل نوٹس پوچھ رہا ہوں. تو تصویر کون سی ہے دکھائیں نا. وہ جعلی تصویر ہے. میں نے تو دیکھی نہیں، مگر مجھے سنا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے ایک تصویر ہے جس میں مجھے کچھ بی ایل اے کے لحاظ. آپ کا کبھی بی ایل اے سے کوئی تعلق؟ کوئی تعلق کبھی نہیں. اور میں نے یہ سنا ہے یہ جو تصویر ہے کوئی ایسی تصویر ہے ہی نہیں جس میں میری شکل ہو. وہ اور بات ہے آپ جیسے لوگ بڑے اسمارٹ کر کے اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے. آپ کریں تو ذرا سرخی پاؤڈر لگا دیں. سر وہ 35-50 لا دیتے نا یار. چلیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں آتا. صرف یہ بتا دیں اگر شاہد مسعود صاحب نے یا عمران خان صاحب نے ٹیپ پروڈیوس کر دی، وہ لیگل نوٹس جا رہے ہیں نا کہ پروڈیوس کرو 35 کی ٹیپ پروڈیوس کر دی تو آپ چھوڑ دیں گے؟ وہ چھوڑ کیا دوں گا، خودکشی کر دوں گا. ہاں آپ یہ نہ کہنا سر، چاہتے ہیں کہ آپ کے تجزیوں سے مزید تو پھر یہ ہے کہ وہ کر لیں. اچھا اگر نہیں پروڈیوس کریں گے تو، اگر ٹیپ نہیں پروڈیوس کریں گے تو وہ خوشی کر لیں. مرنے مارنے والے کام سے مجھے تو آپ آدھار پھر معافی مانگیں. چلیں ٹھیک ہے. بس آخری جلدی 2-3 سوالات. آپ جب پی سی بی کے چیئرمین پہلی دفعہ بنے، آپ نے کہا 92 کے بعد تو میں نے کرکٹ دیکھی نہیں عمران خان صاحب کے اس کے بعد. میں نے یہ نہیں کہا 92 کے بعد دیکھی نہیں. میں نے کہا جب کرکٹ ٹیم بتائیں نا آپ نے کیا کہا. بات یہ ہے کہ کرکٹ ایک پیشن ہے. ٹھیک ہے، کرکٹ بہت دیکھی، کچھ کھیلی بھی. آپ 92 کی بات کر رہے ہیں، 92 تو جیت کی بات. اس کے بعد پھر ہار بھی ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری 4-5 سال سے اتنی توجہ نہیں دی کرکٹ کو. صحیح. بس اس سے زیادہ کچھ بات نہیں. مستقبل میں کچھ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یار، قطعی طور پہ نہیں. اور بائی دی وے میں نہ وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر، اس کو سیاسی وہ پولیٹیکل نہیں تھا میرے خیال سے. یہ بھی نہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، میرے خیال سے نہیں. یہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. آخری 2 سوالات. سر مجھے ذاتی طور پہ مطلب میں بڑا ایک
ادنا سا طالب علم ہونے کیسے کہہ رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا عجیب لگا, بلکہ آپ نے مجھے لبرٹی دی, اس لیے میں لفظ ڈس اپوائنٹڈ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ اونلی بیکاز یو گیون می دس, کہ جب آپ چیئرمین بننے کے بعد پہلی مرتبہ صحافیوں کے سامنے آئے اور ذرا کچھ تلخ سوال ہوئے تو آپ ناراض ہو گئے, اور بھائی آپ بس آپ نے سوال کر لیا اب آپ کریں, اور یار کیا ٹانگ کھینچنا ہے سوال پوچھنا ہے, آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے سب پہ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا. ایک صحافی, لوگوں نے کہا یار تم لوگ ویسے سب کی ٹانگیں کھینچتے ہو, تمہارے اپنوں پر آ جائے تو 50 صحافی کھڑے ہیں اور ایک صحافی کہتا ہے میں ہی سوال پوچھوں, یہ فیئر ہے؟ جو آپ نے ریئیکٹ کیا وہ پھر ایک دفعہ جواب دیا, دوسرا دفعہ جواب دیا, جس کا تعلق نہیں کسی چیز کے ساتھ, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, یار فار گاڈ سے. چلے آپ کا خیال ہے کوئی تلخی ہو گئی تھی؟ تلخی نہیں, مجھے تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یار, لیکن میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ ہوتے کیا کرتے؟ میں اسی چیز کو تھوڑا سا سویٹلی ہینڈل کرنے کی کیسے؟ میں کہہ دیتا کہ سر جی ہو گیا نا سوالات, اب ذرا دوسروں کو ہی موقع, آپ کی ذرا غصہ نظر آیا تھوڑا سا مجھے. چلے سوری کیا بات ہے, چھا گئے. بالکل آخری سوال یہ سر, وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور ابھی تو بس جاری ہوا ہی تھا, آپ پہنچ گئے, وہ پیچھے سے 8 لوگ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے انہوں نے SMS کے ذریعے آپ کو, ای میل کے ذریعے, اتنی جلدی تھی عہدہ سنبھالنے کی؟ پریس باہر بیٹھی تھی, آپ لوگ آئے ہوئے تھے. کل بات کروں گا یار میں. نہیں کل بات نہیں ہونی تھی نا, ایک فیصلے ہونے تھے اس وقت, وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہ ایک فیصلہ ہوا ہے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے اور پھر پریس کانفرنس کرنی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. بہت پریشر تھا اس وقت, ہم 1 دن 2 دن 3 دن ٹھہر سکتے تھے مگر اویلیبل نہیں تھے. ایک روس گئے ہوئے تھے تو وہ ابھی بھی شاید واپس نہیں آئے, ایک صاحب اسلام آباد میں 3 دن کے لیے مصروف تھے. اس کا یہ مطلب ہم 8 لوگوں کے لیے 4 دن اور ملتوی کر دیتے اور یہاں کوئی اسپوکسمین نہ ہوتا, یہ خلا آپ لوگ برداشت کرتے. فیصلہ یہ ہوا کہ جو 5 لوگ ہیں جو یہاں پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں, کیونکہ کورم بھی پورا ہو جاتا ہے, اور جو باقی 3 ہیں ان سے سرکولر ریزولوشن, جو کہ بڑا عام چیز ہے, سرکولر ریزولوشن کے لیے ذریعے کرتے. تو پروپوزل اور سیکنڈ تو ہو گئے تھے وہیں. اچھا 5 میں تو آلریڈی ووٹ ڈال دیا تھا, مگر یونانیمس کرنا تھا تو ہم نے کہا باقی لوگوں سے بھی لے لیں. تو ان کو ای میل ڈالی, انہوں نے ای میل بھیجا. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر, یہ سرینواسن صاحب کے داماد نہیں, نو کامنٹ. آپ انڈیا کے بارے میں کچھ کامنٹ نہیں کرتے شیٹی صاحب؟ آگے جا کے باتیں کرنی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ چاہیں گے کہ میں تعلقات خراب کروں؟ اچھا چھوڑ دینا. سر تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.